الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے محترم دوستو، یہ دعا جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے کرنے کی دعا ہے۔ یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے معنی ہیں کہ اے میرے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ اے میرے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، یعنی کہ بچپن میں مجھے محبت سے شفقت سے پالا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر جہاں پر اپنے بندوں کو وحدانیت کا، توحید کا حکم دیتے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت کرو، لا تشرک باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے، خندہ پیشانی سے ماں باپ کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی والدہ بیمار تھی، یعنی ضعیف تھے والدہ ان کے، عمر دراز تھے، ضعیف تھے۔ وہ صحابی رسول اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرائے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ضعیف ہے، میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اللہ کے گھر کا طواف کرایا، کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یہ سوال کرے صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نہیں بولے۔ پھر پوچھے دوسری مرتبہ تو کہنے لگے نہیں۔ پھر پوچھے تیسری مرتبہ تو میرے پیارے حبیب روحی فدا، کالی کملی والے تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، تیری ماں کا تو حق ادا نہیں کرا بولے۔ اس وجہ سے بولے کہ جب تو تیرے ماں کے پیٹ میں تھا، 9 مہینے تک تیری ماں تجھے لے کر جو سے کیا ہے گھومتی رہی، جب اسے درد زا ہوا، جب تو پیدا ہوا تو اس وقت میں جو تکلیف ہوئی تو وہ تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کرا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، ماں باپ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ساری چیزیں مل جائیں گی، کسی کو اولاد نہیں ہے تو کسی کی اولاد کو پال لیں گا، بیٹا بنا لیں گا، بہن منہ بولی بہن مل جائیں گی، ساری چیزیں ملیں گے، بھائی ملیں گے، رشتہ دار ملیں گے، دوست ملیں گے، احباب ملیں گے، سب ساری چیزیں ملیں گی میرے محترم دوستو، لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے، باحیات ہے،
میرے محترم دوستوں، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربر ہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے میرے پروردگار، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی تاکید کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ لوگ دعا کرو اپنے ماں باپ کے بارے میں۔ اے میرے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے، تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما، ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما ماں باپ کے اوپر۔ میرے محترم دوستو، آج اگر دیکھا جائے مغربی رواجیں ہمارے اندر آ چکی ہیں میرے محترم دوستو۔ آج اگر ماں باپ اگر کچھ ہمیں سمجھانے کے لیے بھی کہتے ہیں تو بچوں کو غصہ آ جاتا ہے، ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے، غصہ آ جاتا، چڑچڑا پن آ جاتا ماں باپ کے لیے۔ میرے محترم دوستو، تم چاہے جتنی بھی عبادت کر لو، تہجد پڑھو، نمازیں پڑھو، سب کرو، لیکن ماں باپ کے دل کو دکھائیں گے تو میرے محترم دوستو تم خسارے میں رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالی نہیں فرمائے کلام پاک کے اندر لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میرے محترم دوستو۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔